میرے محبوب ارشاد فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم دین حاصل کرے یا لوگوں کو حاصل کرائے۔ فرمایا ایک عابد جو نماز پڑھ رہا ہے، سردیوں میں وضو کر رہا، مسجد جا رہا، نماز پڑھ رہا، نفل عبادت ادا کر رہا ہے، اور ایک عالم دین جس نے عشاء کی ادا کی چین سے سو رہا ہے، فرمایا اس عابد سے زیادہ افضل و اعلیٰ یہ سونے والا عالم ہے۔ ہمارے صوفیہ فرماتے 40 عابد اگر عبادت کریں پھر بھی وہ ایک عالم کی استراحت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ شان ہے علماء کے، اور پھر آخرت میں تو بڑی شان ہے۔ فرمایا ایک حدیث صرف سنے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے خاندان میں 9 پشتیں یا 7 پشتیں ایسی ہوں گی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ ایک عالم دین کے صدقے میں ان سب کی مغفرت عطا فرما دے گا۔ اور چلتے پھرتے تو سینکڑوں روایات آپ کو ملیں گی، صحیح روایات میں ہے اگر کوئی پانی پلا دے گا اللہ رب العزت اسے معاف کر دے گا، کوئی عالم دین کو کھانا کھلا دے گا اسے معاف کر دیا جائے گا، کوئی کسی بچے کے تعلیم کے دور میں جاگیر اپنے گھر میں لگائے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر کوئی عالم کے ساتھ محبت سے دنیا میں بیٹھ گیا تو اللہ رب العزت قیامت میں جنت میں اس کو میرے ساتھ محبت کے ساتھ بٹھائے گا۔ یہ شان ہے علماء کی۔ عالم کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ بیان اس لیے نہیں کیا جاتا کہ لوگ سوچیں گے کہ صاحب اپنی شانیں بیان کر رہے ہیں، یہ میرے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ زیارت بھی عبادت ہے، اور بلکہ بعض روایات میں آیا کہ علماء کے چہرے کو دیکھنے پر عمرہ اور حج کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ شان ہے، اور حافظ کی بھی بڑی شان ہے، بڑا اعلیٰ مقام۔ 10 لوگ اگر حافظ قرآن کو سمجھ رہا ہے اس پر عمل کر رہا ہے، میرے نبی فرماتے 10 لوگ خاندان کے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی اللہ انہیں اس حافظ کے صدقے میں معاف فرما دے گا۔ تو اپنے بچوں کو دین کی طرف جوڑیں۔ آپ کا بچہ 7-8 سال کا ہو 3-4 سال کے لیے مدرسے میں ڈالیں، حافظ بن جائے گا۔ اگر آپ آگے پڑھانا چاہتے تو عالم بنا لیں، میری آپ سے گزارش بھی ہے کہ عالم بنائیں۔ اگر نہ بھی بنائیں اس کے بعد آپ IAS PCS اس سے کچھ بھی نکال لیں، حلوہ ہے اس کے لیے۔ تو تعلیم کی طرف اپنے بچوں کا رجحان لے جائیں، تعلیم بہت اہم ہے۔ رومی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں تعلیم انسان کو تخت و تاج تک پہنچاتی ہے، تخت و تاج تک۔